ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اکون ظہیرا للمجرمین، صدق اللہ العظیم۔ ہمارے کچھ احباب نے ایک سوال بھی پوچھا کہ پاکستان کے ایک معروف مفتی صاحب نے یہ اپنے بیان میں کہا کہ مجھ پر دنیا کے جتنے باطل کے مراکز ہیں وہاں سے جادو ہوتا ہے۔ میری گفتگو میں بعض اوقات جو میری گلے میں یا طبیعت میں خرابی آتی ہے نا، جب لائیو چل رہا ہوتا ہے، یہ تل ابیب سے، قادیان سے، تہران سے، مختلف جگہوں سے آپ کے اس بھائی پہ جادو ہوتا ہے، یہ آن لائن جادو ہوتا ہے۔ ایسے کھانسی نہیں آتی، مجھے کوئی زکام نہیں ہے الحمدللہ، پچھلے 1-1.5 سال سے مجھے بخار تک بھی نہیں ہوا۔ یہ صرف اور صرف یہ براہ راست چل رہا ہوتا ہے، تو جن پر زد پڑ رہی ہوتی ہے نا، تو ان پر یہ جادو ہوتا ہے، آن لائن جادو پڑتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہو تو پھر آپ دیکھ لیں، دنیا میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ وہ کرکٹ کا میچ چل رہا ہے اور وہ ادھر سے یوں دباتی ہے اور وہ کھلاڑی گر جاتا ہے، نہ دیکھا ہو تو پھر آپ نہ مانیں، یہ چیزیں چلتی ہیں۔ بہرحال جادو کر کے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے وہ لوگ جو موت کی رات قبر میں لکھی ہوئی نا، دنیا مل کے باہر نہیں لا سکتی، اور جو باہر کی ہے نا یہ سب۔ اب یہ جادو کیا علماء پر اور مسلمانوں پر باطل کے مراکز سے ہوتا ہے یا صرف یہ ہوائی بات ہے؟ آپ قرآن و سنت کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو انسان بھی اللہ رب العزت کے دین کی محنت میں منہمک ہوتا ہے تو اس کے لیے باطل ایکٹیو ہو جاتا ہے اور باطل اس کے لیے اپنی محنت جاری و ساری کر لیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جب مکہ مکرمہ میں تبلیغ کا اور دعوت کا آغاز کیا اور سب سے پہلے باطل کے غلط نظریات کا رد کیا اور صاف کہا کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، اور یہ لات و عزیٰ یہ بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے 365 بت کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اب باطل ایک دم تلملا گیا۔ اور دنیا کا اصول ہے کہ باطل جو ہے وہ حق کا سامنا نہیں کر سکتا، چونکہ جاء الحق اور زہق الباطل، یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ باطل پھر جب دلائل کی جنگ ہار جاتا ہے تو وہ ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے، اور ان میں جادو سب سے بڑا ہے، اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے دور کو دیکھیں، اس کے بعد ادوار گزرتے گئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تبلیغ کرتے ہوئے یوں پھرتے تھے تو اس وقت مشرکین مکہ نے ایک بندے کو بلایا جس کی آنکھوں کی نظر اتنی لگتی تھی کہ وہ ہیپناٹائز کرتا تھا، اور جس بندے کو بھی تھوڑی دیر اس طرح دیکھتا تو وہ بندہ دھڑام سے گر جاتا اور وہ بندہ پھر بے ہوش ہو جاتا یا مرض اس کو لاحق ہو جاتا۔ تو جب وہ بندہ بلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ 2 آیات سورہ قلم کی آخری لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ اسی طرف دلالت کرتی ہے کہ 2 آیتیں جو پڑھے گا اس کو نظر بد نہیں لگے گی۔ اب سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کے بارے میں مشہور ہو گیا یہ بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے تو مکہ مکرمہ میں مشرکین کا ایک جادو کا ایک انداز تھا، اور وہ ہیپناٹائز کرتے تھے، نظر لگاتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو آپ کی فتوحات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو اب یہاں تو مشرکین سے آپ کو ٹاکرا تھا، مشرک بھی جادو کر رہا ہے، ہیپناٹائز کر رہا ہے، لیکن وہاں مدینہ منورہ میں آپ کا جو سب سے بڑا ٹکر جس سے ہوئی وہ یہود قوم تھی، اور یہود قوم میں جو سب سے بڑا جادوگر تھا اس کا نام تھا لبید بن عاصم۔ اس کو یہودیوں نے کہا کہ یہ اشرفیاں لے لو، 2 یا 3 اشرفیاں اس کو دی، مسلم شریف کے اندر پوری حدیث موجود ہے۔ اور اب وہ اس نے آپ علیہ السلام کے بال منگوا کر اس پہ جادو کیا، اور آپ علیہ السلام پہ اس کا اٹیک بھی ہوا، اور اس پر محدثین نے لکھا ہے، موطا امام مالک نے بھی لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام پہ جادو ہوا۔ اب اس نے گھر بیٹھے جادو آپ پہ کر دیا صرف آپ کے بالوں کے ذریعے، تو آپ سوچئے کہ تصویر کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے کتنا بڑا جادو ہو سکتا ہوگا۔ اور آپ علیہ السلام بھول جاتے تھے،
اخروی دینی معاملات میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، دنیاوی معاملات میں جیسے آپ کو بھول ہو جاتی تھی صبح و شام کی چیزوں میں، تو وہ آپ کو جب ہوا تو اس وقت آپ لیٹے تو دو فرشتے آپ کے سرہانے بیٹھے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، ان کا نام کیا ہے؟ دوسرے نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کا کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین ہے۔ تو کہا ان کو کیا مسئلہ ہے؟ کہا ان پہ جادو ہوا ہے۔ جادو کس نے کیا ہے؟ فلاں نے کیا ہے۔ کہاں دفن ہے؟ اس کنویں کے اندر۔ میں اس کنویں اب بند کر دیا ہے، وہاں بلڈنگ بنا دی ہے، میں ادھر بھی گیا ہوں۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ علیہ السلام پہ جادو ہوا۔ پھر آپ کے بعد اب موطا امام مالک بڑی کتاب ہے جس کو افریقہ کے علماء بخاری سے بھی افضل قرار دیتے ہیں، لیکن خیر صحابہ کے بعد جو سب سے بڑی کتاب لکھی گئی ہے وہ امام بخاری سے بھی پہلے تو وہ موطا امام مالک ہے، لیکن امام بخاری کی کتاب کے بارے میں اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ۔ تو موطا امام مالک میں امام التابعین، صحابہ کے شاگرد اور تورات، زبور، انجیل تمام آسمانی کتابوں کے عالم اور قرآن کے بھی عالم کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دعا اور یہ قول موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا جو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے پہنچی ہے تو یہودی جادو کر کے مجھے گدھا بنا دیتے۔ اب آپ دیکھیے پتہ چلا کہ جادو سے گدھا بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اب یا گدھا، شارحین حدیث نے کہا یا تو ریئل میں بھی جادو اتنا سٹرونگ ہے اور دنیا میں ہے ایسا جادو۔ میں افریقہ میں گھوما ہوں، بڑے بڑے جگہوں پہ گھوما ہوں، میں نے جادوگروں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ ہمارے پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے عملیات کر رہے ہیں ان بیچاروں کو اتنا سمجھ ہی نہیں ہے، یہ صرف یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، نہ پھرتے ہیں نہ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں۔ ہم نے بڑی قریب سے اصل جادو کو دیکھا ہے کہ جادو کس طرح غلط طریقے سے کر کے اور کس طرح بندے کی جان لی جاتی ہے۔ اب لو یوں ویڈیو یوں پکچر پہ جادو ہوتے ہیں تو باطل سہارا اس چیز کا لیتا ہے۔ اب وہ دعا جو ہے آپ دیکھیے اس کے بعد بھی اس کے بعد بڑے بڑے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ لکھا کہ جادوگر کس طرح وار کرتے ہیں، اور امام ابن تیمیہ پہ وار ہوئے باقاعدہ، اور اسی طرح ہوا جیسے آج ہمارے مخالف ہے جو بھی، اب میں نام کسی کا نہیں لیتا کہ باطل کون 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 ہے، میں انگلیوں پہ نہیں گن سکتا، اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، ہماری پوری دنیا مخالف ہے، یہاں تک کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری حکومتیں بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتی، وہ کسی اور کو خوش کرتی ہیں، ہمیں اللہ ہی کی مدد ہے بس۔ تو اب آپ دیکھیے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جادو اتنا سٹرونگ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ آپ کے شاگرد خاص ایک امام ابن کثیر ہیں، آپ کے شاگرد بہت مایناز شاگرد جن کی تفسیر دنیا میں مشہور ہے، اور ایک آپ کے شاگرد ہیں ابن قیم۔ ابن قیم نے جادو کے توڑ وظائف عملیات پر کتابوں کے انبار لگا دیے، ایک کتاب نہیں ہے ان کی۔ ایک عرب مجھے کہنے لگا یہ تو شرک ہے تعویذ، میں نے کہا جو لکھے وہ شرک ہے قرآنی تعویذ، ہاں وہ بھی شرک ہے۔ میں نے کہا ابن قیم تو بڑا مشرک ہو گیا نعوذ باللہ، پھر وہ چپ ہو گیا کیونکہ ابن قیم کو تو اپنا امام مانتے ہیں وہ لوگ بھی، عرب لوگ بھی۔ تو اب ابن قیم نے جادو کے توڑ پر کتابیں لکھی، چونکہ ان کا ٹاکرا تھا نا اس وقت باطل کے ساتھ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اس کے بعد یہ چیزیں چلتی رہی، شاہ ولی اللہ کا زمانہ آیا تو شاہ ولی اللہ پہ بھی جادو کے ایسے انبار لگے کہ آپ دیکھیے باطل تھا اس زمانے کا۔ تو شاہ عبد العزیز نے بھی کمالات عزیزیہ کے نام سے اس پر کتاب لکھ دی، چونکہ تحفہ اثنا عشریہ ان کی مشہور تھی۔ اس کے بعد آپ نے دفاع کا، پھر آپ اس سے آگے چلتے آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولانا حاجی امداد الرحمن مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے ہمارے تمام اکابرین کے مرشد تھے، انہوں نے باقاعدہ اس پر وظائف ان کے موجود ہیں۔ اور پھر سب سے زیادہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب ایک مرتبہ آریہ سماج کے ساتھ شدی کی تحریک چلی تھی اور وہ مسلمانوں کو ہندو بنا رہے تھے اور مناظرہ ہوا، اور دیوبند کے بہت بڑے مناظر مولانا مرتضیٰ چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ مناظر تھے، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور شدی کا ایک بہت بڑا پنڈت وہ آپ کے ساتھ مناظرہ کر رہا تھا، تو ایک دم آپ کی زبان بند ہو گئی۔ اب بیان کے دوران علماء کو چاہیے، میں اس لیے کہتا ہوں ہمارے مدارس والے، ہمارے علماء اب ہمارے حزب البار کا چلہ کیوں کراتے ہیں؟ ہم یہ دفاع ابھی رمضان میں ہم دلائل الخیرات کا چلہ کرا رہے ہیں، آخری عشرے میں جو اعتکاف بیٹھے گا، کیوں ہم اتنا سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پہ ہر جھاڑو پھیرنے والا
وہ اٹھتا ہے تو بڑے بڑے ہمارے شیخ الحدیث پہ جادو کر کے اس کی زبان بند کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس دفاع نہیں ہے، اور جو لوگ دفاع جانتے ہیں وہ چند لوگ بچے ہوئے ہیں، باقی سارے رگیدے میں آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ حفاظت کے اعمال، تو مولانا مرتضیٰ چاند پوری رحمت اللہ علیہ زبان بند۔ اب دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں جادو کیسے ہوتا ہے کہ تصویر پر، ویڈیو پہ، یا فلاں شہر سے فلاں عقیدے والا فلاں گروہ، ہوتا ہے جادو۔ آپ دیکھیے مولانا مرتضیٰ چاند پوری رحمت اللہ علیہ مناظر تھے، اتنے بڑے مناظر کہ جب گنبد خضرا کو نعوذ باللہ ڈھانے کے لیے اور ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کو ڈھانے کے لیے، پہلے تو انہوں نے ڈھا دیا وہ کمرہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں، گنبد کی طرف چلے تو یہاں سے مناظرے کے لیے شیخ الہند مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے مولانا شبیر عثمانی اور مولانا مرتضیٰ چاند پوری کو بھیجا تھا۔ مولانا مرتضیٰ چاند پوری عربوں کو بھی مناظرے میں ہرا دیتے تھے، اور ہندو تو کوئی چیز ہی نہیں تھے ان کے سامنے۔ تو انہوں نے الحمدللہ پھر جائے ولادت پہ وہ مکتبہ بنوایا، تو وہ پورا مناظرہ ہے ان کا۔ تو آپ نے جو ہے زبان بند ہوئی تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ویل چیئر پہ تھے، بالکل ضعیف تھے، اور مالٹا کی جیل کاٹ کر آئے تھے۔ تو یہ 1919 کی بات یا 20 کی بات ہے یہ۔ تو آپ نے جو آنکھیں بند کی، تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تو کشف کے اور مراقبے کے بادشاہ تھے۔ تو آپ نے جب آنکھیں بند کی تو آپ کو محسوس ہو گیا کہ جو سٹیج ہے نا، اس کی پچھلی طرف ایک جوگی جادوگر وہ اپنی توجہ ڈال رہا ہے ان کے دل پر اور زبان پہ، یوں کر کے آنکھیں بند کر کے وہ اپنا جادو کر رہا ہے۔ تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنی توجہ اس جادوگر پہ ڈالی۔ اب جادوگر جتنا بڑا بھی جادوگر ہونا، قرآن کے عمل کے سامنے وہ زیرو ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ کو بس طریقہ آنا چاہیے، بلٹ ہے، گولی ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں وہ اس طرح پھینکے کوئی مرے گا؟ وہ پسٹل کے اندر ڈال کے ٹھک کریں تو وہ ایک دم ختم ہو جائے گا۔ اب آپ کو طریقہ آنا چاہیے۔ ہمارے یہاں علماء کو بھی کوئی نہیں پتا، بڑے بڑے، میں ابھی حضرت مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ آپ مجھے دم کر دیں، بتائیں کیسے میری اس طرح مجھ پہ بھی ہوتا ہے، زبان پہ اثر آ جاتا ہے اور ایک دم۔ میں نے کہا حضرت یہ پڑھا کریں، تو کہنے لگے۔ اب دیکھیں بڑے بڑے ہمارے علماء ہیں، شیخ الاسلام صاحب نے مجھے ایک مرتبہ خود پوچھا اور مجھے کہا یہ چیز مجھے بتا دیں آپ کہ میں یہ پڑھا کروں۔ اصل چیز کیا ہے کہ ہمارے ہاں ہے ہی نہیں کہ میں کسی سے کوئی چیز سیکھوں، بس میں جانتا ہوں سب کچھ، میں ہی بڑا ہوں۔ ہر بندہ اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، پھر اس لیے اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اب مولانا مرتضیٰ چاند پوری کی جب زبان بند ہوئی، ان کا مرشد موجود تھے، ان کے استاد موجود تھے، تو شیخ الہند صاحب کی توجہ جب پڑی تو وہ جوگینا جادوگر ایک دم اٹھا اور بھاگا وہاں سے۔ اس نے کہا یہ تو کوئی بڑا گرو آ گیا، کیونکہ باطنی طاقت کو وہ جانتے ہیں، آپ کو ظاہری کو حلیے کو نہیں۔ عام سا بندہ ہوگا، شمس تبریز رحمت اللہ علیہ عام تھے، لیکن مولانا روم کے استاد بن گئے، مرشد بن گئے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ تو وہ جب بھاگا تو مولانا مرتضیٰ چاند پوری کی زبان جاری ہو گئی اور آپ نے مناظرہ کیا اور وہ ہرا دیا ساروں کو۔ تو یاد رکھیے گا اس کے بعد بھی یہ چیزیں ہوتی رہی، اور آج تک ہمارے اکابر جتنے ہیں اس وقت جو زندہ ہیں وہ بھی جادو کا شکار ہیں۔ شیخ حرم مولانا مکی حجازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اب دیکھیں خانہ کعبہ میں بیٹھ کے درس دینا ان کو باطل کو پسند نہیں ہے کہ یار اتنا دنیا کا سب سے بڑا مجمع جو حرم میں لگتا ہے بیان سننے کے لیے، وہ مولانا مکی حجازی صاحب کا لگتا تھا۔ ان کو کہا ادھر سے اٹھیں وہاں چلے جائیں، وہ دوسری منزل پہ گئے، وہاں رش پڑ گئی، انہوں نے کہا چھت پہ، میں مطاف میں ان کا بیان سنتا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد انہیں اندر برآمدے میں بھیجا، وہاں رش، پھر اوپر بھیجا، وہاں رش، پھر چھت پہ بھیجا، چھت بھر جاتی تھی۔ ویڈیو دیکھیں نا آپ۔ انہوں نے کہا یہ بندہ تو نہ ہی رہے تو اچھا ہے، ورنہ اہل سنت آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ان پہ جادو کر کے مجھے ایک دن بلایا اسپیشل فون کر کے یہاں سے، میں جا کے کہا یہ سخت جادو ہوا ہے۔ اصل میں کیا ہے، جب آپ کی ویڈیو آتی ہے نا اس طرح، آپ یہ چاہے کوئی بھی ہے، عام یہ ہمارے اداکار ہیں، فنکار ہیں، گلوکار ہیں، یہ جتنے بھی ٹک ٹاکر ہیں، یہ ویڈیو پکچر لگاتے ہیں، نظر بھی لگتی ہے، جادو بھی۔ اور جو دین کا کام کر رہے ہیں نا صحیح، جو باطل کے خلاف ہے، جو کسی بھی باطل کے خلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں اعمال دیے ہیں بچنے کے لیے، تو وہ باطل کیا کرتا ہے، وہ یہاں پر میں اب نام نہیں لیتا، دنیا میں جو سب سے مضبوط قوم ہے جادو میں، وہ یہود قوم ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیے
کہ ان کے ہاں پورے ٹریننگ سینٹر ہے اور آپ کی تصویریں لگی ہوتی ہیں کہ بڑا کون کون ہے. اچھا اب ان کا کون بڑا کام کرنے والا ہے، اور اس کو وہ باقاعدہ وہیں سے عمل، اور وہ کنٹرول کر رہے ہیں. وہ یہ آپ والا کام نہیں کرتے. ہم تو مسلمان سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نعرے لگا کے روڈ بلاک کر کے بس یہ دین کا کام سمجھتے ہیں. یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے نعرے لگانا، روڈ بلاک کرنا. آپ مثبت کام کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے مشن کو آگے پہنچایا اور لوگوں کو سمجھایا. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو آپ کا زیادہ بولنے والا ہوتا ہے نا، جو زیادہ متحرک ہوتا ہے، زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، اس پہ ایسا عمل کریں گے. اب وہ گولی مارنا، اب اس کو اغوا کرنا، یہ کام ختم ہو گئے ہیں. اب ادھر سے ایسا وار کریں گے کہ وہ ادھر ہی زبان بند، ادھر ہی اس کو برین ہیمرنگ، یہیں پہ اس کو جو ہے نا ہارٹ اٹیک، یہیں پہ. میں نے افریقہ کے جنگل میں، مجھے ایک جادوگر، وہ عجیب حلیہ اس کا، وہ جھونپڑی میں جادو کرتا تھا اور اندر کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھی. تو وہ اندر میں ہم پیدل گاڑی پہ ہی گئے، لیکن اندر چلتے 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 تو مجھے کہنے لگے جی یہاں ایک جادوگر ہے بڑا مشہور ہے، وہ تصویر پہ ایسا جادو کرتا ہے کہ بندہ بچ نہیں سکتا. بس پیسے لیتا ہے ڈالروں میں، کہتا ہے بھائی اتنے ڈالر دو اور بندہ جدھر بھی ہے بس مجھے تصویر دے دو. تو میں جب اس کے گیا، میرے یوٹیوب پہ پوری ویڈیو ہے، تو وہ مجھے ساتھ مقامی لوگ تھے ترجمان، تو اس کا حلیہ ہی ایسا بھیانک اور گندا تھا کہ وہ جادوگر تھا ہی جادوگر. تو مجھے وہ کہنے لگا یہاں جو بات کرنی ہے کرو، اندر تم نہیں جا سکتے، اندر ہماری طاقت ہے شیطان کی، وہ شیطانی طاقت کی. اور یہاں بھی ہمارے ہیں شیطان کے پجاری بہت زیادہ، اور یہاں پر بہت بڑی تعداد اب بنتی جا رہی ہے شیطان کے پجاریوں کی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور آن لائن وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پہ یہاں پہ، خیر وہ الگ ان کی ہے. اب مجھے اس نے کہا یہاں پر جو ہے آپ اندر نہیں جا سکتے. میں نے کہا تمہارے سے زیادہ میرے پاس طاقتور عمل ہے. اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے ہیں اللہ کے بعد، اور انہوں نے ایسے زبردست ہمیں فارمولے دیے ہیں، اعمال دیے ہیں کہ تمہارا جادو میرے پہ کچھ اثر نہیں کرے گا، میں اندر جاؤں گا بھی. تو اس نے کہا اندر پورا وہ لٹکی ہوئی ہیں، واقعی وہ پنجے، کھوپڑیاں، ریئل کھوپڑیاں، یہ بندے جو مرتے ہیں ان کی قبروں سے نکالی ہوئی پنجے، ہاتھ، یوں چیزیں. دروازہ چھوٹا سا تھا. میں نے اس نے پھر کہا ٹھیک ہے جاؤ. کہا تھا تم نہیں بچو گے، تم ہو جاؤ گے. میں اندر گیا اور اندر میں نے ویڈیو بھی دکھائی ساری، اور وہاں میں نے پڑھائی بھی ہے اس آیت کی جو میں ابھی بتاؤں گا بھی آپ کو. تو کچھ اثر نہیں ہوا مجھ پر اس کا. وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے بڑے اچھے کام والے لگتے ہو، کہ تم جو ہے اگر کہو تو تم مجھے یہ عمل دے دو کہ تم پہ اثر کچھ نہیں ہوا، اندر گئے تو میں تمہیں ایک عمل دوں گا کہ تم کسی بندے کی تصویر پہ یا اس پہ پڑھو گے تو وہ بندہ 3 دن میں مر جائے گا. میں نے اسے کہا یہ چیز تو جائز ہی نہیں ہے، ہم تو اسے حرام کہتے ہیں. اس نے کہا، میں نے کہا یہ تو ہوتا بھی نہیں ہے. اس نے کہا ہوتا ہے. وہاں بہت جانور پھر رہے تھے اس طرح. تو اس نے مجھے یوں پتہ نہیں اپنی زبان میں، کوئی افریقی زبان تھی، پڑھتے پڑھتے اس پہ پھونکتا رہا. ایک جانور نیچے گرا، اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہوئی، مر گیا وہ. اس نے کہا گارنٹی دیتا ہوں، تم مجھے یہ دے دو میں تمہیں یہ دے دیتا ہوں. میں نے کہا میں تو تمہیں اس لیے نہیں دے سکتا کہ تمہارے اندر ایمان کی نورانیت نہیں ہے. میں بتا بھی دوں، میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، تمہارا دل کالا ہے، اور تم اندر سے بھی کالے ہو، باہر سے بھی کالا تھا وہ ویسے ہی. تو میں نے کہا نہیں، ایسا کے ساتھ نہیں ہوتا. تم اندر ایمان لے آؤ تو بلال حبشی بن جاؤ گے، پھر جنتی بن جاؤ گے. تو اس نے کہا نہیں میں اس کو نہیں مانتا، کلمے کو، اسلام کو. تو اس نے کہا اگر دینا ہے تو میرے ساتھ وہ کرو، تجارت کرو، بزنس کرو. میں نے کہا میں تو اس کو حرام سمجھتا ہوں. اب آپ دیکھیے، اگر کوئی بندہ جو کاروبار کرنا، جو پیسہ بنانا چاہے اور جو حرام کرنا چاہیے تو وہ اس کو لے لیتا ہے یا نہیں؟ ابھی وہ بندہ موجود ہے وہاں. آج اصل میں کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ یہ آیت ہے. تو اب جو انہوں نے کہا مفتی صاحب نے کہ وہاں سے مجھ پہ جادو ہو رہا ہے، الفاظ غلط نہیں ہیں ان کے، بس کہنا نہیں چاہیے میڈیا پہ اس طرح آ کر کہ جی فلاں فلاں کر رہا ہے. آپ ان کو شیر بنا رہے ہیں، آپ خود شیر ہیں مسلمان سارے. آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقبول دعائیں ہیں کہ آپ پہ جادوگر، میں نے سامری کی قبر پہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے تقریر کر کے کہا تھا کہ یہ آیت پڑھ لیں تو سامری یہ قبر سے بھی اٹھائے تو جادو اثر نہیں کرے گا. اب یہ بات اس سے مضبوط اور کیا ہوگی؟ تو آپ، یہ میں آیت آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس آیت کو اپنا وظیفہ بنائیں، کسی کے پیچھے نہ چلیں. آپ جب بھی بیان کرنے جائیں، آپ شادی پہ جائیں، شادی سے واپس آئیں، فنکشن میں جائیں، یا ویسے ہی روٹین میں سورہ یونس کی آیت نمبر 81
فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ یہ میں نے پاکستان کے نہیں دنیا کے جو ٹاپ کے علماء ہیں، میں نام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ اس سے ریا سے بچائے، ٹاپ کے علماء جن کو لوگ ہاتھ نہیں ملا سکتے، میں نے ان کو چلا کرایا ہے۔ اور ایسے علماء نے اجازت لی ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے، مجھے خود انہوں نے کہا کہ اس کو جب ہم نے پڑھا ہے، میں نے کہا آپ جب بیان کرنے جائیں تو 7 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی کے جائیں، اور بیان کر کے ہٹیں تو 7 بار پی لیں، پھر آپ جو ہے آپ کہیں فنکشن میں جاتے ہیں، جاتے ہوئے واپس آ کے 7 بار دم کریں۔ ایک آیت ہے، آپ اس کو جو ہے اگر ہمارے اہل علم طبقہ 2 جمراتیں اس کو 500 بار رات کو پڑھ لے، 2 شب جمعہ، چاند کی پہلی 2 شب جمعہ، تو اس کے عامل بن جائیں گے۔ وہ مجھ سے واٹس ایپ پہ اجازت لے لے، میں توجہ کروں گا۔ اور بڑے بڑے اکابر نے یہ کیا ہے۔ تو جادو ہوتا ہے تصویر پر بھی، اور اس طرح جو ہے آن لائن بھی، اور میسج کے ذریعے بھی، اور دیکھ کر بھی، اور جادو کے بہت طریقے ہیں، اور آپ جدید آ گئے ہیں موبائل کے، تو ہپناٹائز کرنا جادو کے ذریعے، اور پھر دماغ کو جکڑ لینا، بندے کو مفلوج کر دینا اور بے ہوش کر دینا، اور یہ سارا ہوا ہے۔ ابھی پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، کشمیر کے، بہت بڑا نام ہے ان کا، میرے پاس اسپیشل آئے، کہنے لگے میں جیسے ہی بیان کر کے ہٹا میرا دماغ پکڑا گیا اور میں وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ تو مجھے فون کیا وہاں سے، میں نے ان کو کہا یہ پڑھیں، الحمدللہ ٹھیک ہوئے۔ پھر یہاں آئے اور اسپیشل انہوں نے کہا کہ اس کا توڑ اب کر دیں۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ان اعمال کو اختیار کریں، آپ خود انشاءاللہ اپنا دفاع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ پریشانیوں سے، جادو سے بچائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔